اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اپنی جانب سے اور خدیدہ چینل کی جانب سے، ان کے تمام اراکین کی جانب سے آپ حضرات کو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ خوشیاں جو ہمارے بیچ آتی رہتی ہیں اور ان معصومین کا جو ہمارے بیچ ذکر ہوتا رہتا ہے، اس سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، اور جتنا ہم لوگ ان کے حوالے سے سیکھتے جائیں گے اتنا ہی اپنے کردار بنانے اور سنوارنے کے ساتھ ساتھ سماج کو بھی نکھارنے، بنانے اور سنوارنے میں کام آتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی ولادت باسعادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں یہ امام علی النقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور 8 ربیع الاول 260 ہجری میں آپ کی زہر کے ذریعے سے شہادت ہوئی۔ معتمد باللہ نے آپ کو زہر دلوایا۔ یہ جو 28 سالہ زندگی ہے، اس زندگی میں آپ نے زندگی کے 11 سال یعنی پیدائش سے لے کر 11 سال کی عمر تک مدینے میں گزاری، اور اس کے بعد آپ کو اپنے والد بزرگوار امام علی النقی کے ساتھ جبراً، چونکہ حاکم وقت نے آپ کے پدر بزرگوار کو عراق بلایا اور سامرا میں آپ کو رکھا، تو اس لیے آپ کو پوری فیملی کے ساتھ چونکہ بلایا گیا، اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنے والد امام علی النقی علیہ السلام اور خاندان کے ساتھ عراق کے سامرا میں پہنچے، اور وہیں پر آپ نے باقی زندگی گزاری۔ وہیں پر امام علی النقی علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی زہر دیا گیا، اور ان دونوں کے روضے سامرا میں ہی موجود ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ جناب رسول خدا شروع سے ہی اپنے 12 جانشینوں کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ 10ویں امام کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں نمبر پہ ہیں، اور انہی کی اولادوں میں چونکہ 12ویں امام مہدی آخر علیہ السلام کا آنا تھا، اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ جناب رسول خدا نے چونکہ اپنے 12 جانشینوں کا اعلان کیا ہے، آخری امام مہدی کا اعلان کیا ہے، اور انہی کی حکومت قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے 10ویں ہر امام کے دور میں ظلم و زیادتی ہوتی رہی، لیکن 10ویں امام کو ممکن ہے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ وقت نے اسی لیے آپ کو مدینے سے عراق جبراً بلایا ہو، تاکہ ان کی اولاد امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد زمین پر نہ آنے پائے، کیونکہ اسی کی حکومت قیامت تک باقی۔ ممکن ہے یہ نظریہ رہا ہو کہ 12واں جانشین جناب رسول خدا کا دنیا میں وجود نہ پا پائے، لیکن جس کو اللہ رکھے، جو اللہ طے کر لے، اس کے لیے کون کیا کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو تاریخ کے حوالے سے معلوم ہے کہ
کہ ایک بادشاہ وقت کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو اس کی حکومت کا تختہ پلٹے گا، لیکن وہ اسی کے دربار میں پلتا رہا۔ یہ ہمیں قرآن کے حوالے سے ملتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ چونکہ حکومت وقت چاہ رہی ہے کہ رسول کا 12واں جانشین دنیا میں نہ آ پائے، لیکن اللہ چونکہ طے کر چکا ہے کہ وہ پیدا کرے گا اور اسی کی حکومت قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد امام مہدی آج بھی دنیا میں زندہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سامرا امام علی النقی علیہ السلام کو بلایا گیا، وہاں زہر دیا گیا، اور سختی اور تنگی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے۔ ان کو بار بار قید میں رکھا جا رہا ہے، بار بار نظر بند کیا جا رہا ہے، مختلف طرح سے ان کو جو ہے گویا اذیتیں اور پریشانیاں دی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے 12ویں امام کا وجود نہ ہو۔ لیکن اللہ کا اہتمام، اللہ کی قدرت ایک طرف، اور ایک طرف یہ نظر بند ہے، گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، قید خانے میں رکھے گئے ہیں، لیکن یہ حکومت وقت، یہ خلیفۃ المسلمین، یہ خلیفہ وقت یہ جانتے ہیں کہ ہر مشکل میں کام آنے والے یہی لوگ ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک عیسائی راہب نے جب مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا، صرف اس لیے کہ قحط کا زمانہ ہے، ہر طرف سوکھا پڑا ہوا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن پانی برسنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو یہ مسیحی راہب جو ہے وہ دعا کرتا ہے، پانی برستا ہے، اور لوگ اس کی طرف اس لیے راغب ہو رہے ہیں کہ اس کے مذہب میں کچھ جان ہے۔ یہ اگر دعا کر رہا ہے تو اللہ اس کی بات سن رہا ہے۔ ہمارا خلیفۃ المسلمین ہم سے دعائیں کروا رہا ہے، خود دعا کر رہا ہے، لیکن بارش کا نام نہیں ہے، بارش ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو اب امام وقت یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید خانے سے اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ہر مشکل میں یہی گھرانہ کام آنے والا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا اپنی ہلاکت کے بارے میں علم ہے کہ ہلاکت سے بچانے والا یہی گھرانہ ہے۔ تاریخ ثابت ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہاں پہ بھی جب دیکھا کہ مسلمان اس راہب کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اس کے مذہب کو قبول کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر آنچ آ رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام مذہب کچھ کمزور مذہب ہے، اس کے ماننے والے کچھ کمزور ہیں، اس لیے کہ نماز استسقاء ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے بارش ہو جائے، کسی طرح سے قحط ختم ہو جائے، اس کا اثر نہیں ہے، اس کے برخلاف اس کا اثر ہے جو ایک مسیحی راہب ہے۔ تو جب مشکل میں آئے، لوگ بہت تیزی کے ساتھ مسیحی مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، تو اب امام وقت کو یاد کیا گیا، قید خانے سے بلوایا گیا، اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اس راہب کو بلایا جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ہی اس کے بہکاوے میں یا اس کی دعا کے نتیجے میں اس کے مذہب کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اسلام مذہب کچھ کمزور معلوم ہو رہا ہے، تو اس لیے لوگوں کو بلایا جائے کہ اسلام مذہب میں طاقت ہے، کہ اس کے مذہب میں طاقت ہے۔ لوگ جمع ہوتے ہیں میدان میں، اور جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تب امام وقت یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب دعا کی جائے۔ راہب
میدان میں آتا ہے، آنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے۔ جب ہاتھ بلند کرتا ہے تو بادل گر کے آتے ہیں، بارش شروع ہوتی ہے۔ امام وقت کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو ہڈی موجود ہے اسے لے لیا جائے۔ ہڈی لی گئی، اسے ایک کپڑے میں لپیٹا گیا، زمین میں دفن امام نے کروایا، اور اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم دعا کرو۔ تو اب وہ ہاتھ بلند کیے ہوئے آسمان کی طرف، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تب امام نے کہا کہ چونکہ اس کے ہاتھ میں ایک نبی کی ہڈی موجود ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے، اور اب جب اس کے ہاتھ سے وہ ہڈی لے کے دفن کر دی گئی ہے تو اب اس کی زبان میں اثر باقی نہیں رہ گیا ہے۔ وہ خجل ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد امام اسی موقع کے اوپر وضو کرتے ہیں، جا نماز بچھاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں بلند کرتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ بادل گھر کے آ رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں بادل یہاں نہ برس جائے، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ تب امام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بادل کا ٹکڑا فلاں جگہ برسے گا، یہ بادل کا ٹکڑا فلاں جگہ برسے گا، یہ بادل کا ٹکڑا فلاں جگہ برسے گا، اور یہ بادل کا ٹکڑا چونکہ اسی سرزمین پر برسنے والا ہے، اس لیے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ گویا بتایا کہ اللہ نے میری زبان میں، میری دعا میں کتنی قوت و طاقت دے رکھی ہے کہ ہم بتا بھی سکتے ہیں کہ کہاں پر یہ بادل کا ٹکڑا برسے گا۔ تب لوگوں کو اسلام کی حقیقت کا علم ہوا۔ لیکن اندازہ لگائیے، بادشاہ وقت مدد کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، اور امام نے اسلام کو ثابت کیا، بتایا کہ اسلام ہی مذہب وہ مذہب ہے کہ جو قیامت تک باقی رہ جانے والا ہے، اور یہی مذہب وہ ہے جو فلاح و بہبود کا ہے۔ لیکن اس مدد مانگنے کے بعد بھی بادشاہ وقت اب چونکہ انہیں قید میں نہیں بھیج سکتا ہے، لیکن یہ بھی اندیشہ ہے کہیں ان کی اولادوں میں 12ویں امام نہ آ جائیں، اس لیے ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے۔ لوگ چاہنے والے چاہ رہے ہیں کہ کچھ ملے، بات کریں، اپنے مسائل کو حل کروائیں، لیکن ایسا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اسی زمانے سے ممکن ہے کہ وہ جو نائب والا سلسلہ شروع ہوا ہے، کچھ آپ کے نائبین تھے، وہ ان کاموں کو کرتے تھے۔ آپ ہی کے زمانے میں اسلام کے اوپر اس وقت بھی حرف آ رہا تھا جب اسحاق قندی جیسا شخص تناقض والی آیات کو جمع کر رہا تھا، اور امام کو اس بات کا علم ہوا، تب آپ نے اپنے ایک غلام کو اس کا شاگرد بننے کے لیے کہا، اور اس کے بعد کچھ سوالات کیے، سکھا کے بھیجا، بتایا کہ کیا جو آپ سوچ رہے ہیں وہ صحیح سوچ رہے ہیں۔ اور جب اس کے سامنے یہ سوال آپ نے رکھا، آپ کے غلام نے، تو اس نے کہا کہ یہ تمہاری عقل کی بات نہیں ہے، بتاؤ تم کس سے سیکھ کے آئے ہو، کس نے تمہیں بتایا ہے۔ اور امام کے بتائے ہوئے اس سوال یا اس کے دیے ہوئے جواب نہ آ پانے کی بنیاد پہ ہی اسحاق قندی نے اپنی زندگی کے پورے کام میں آگ لگا دی کہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو بچپن سے ہی لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کی تربیت دیتا ہے۔ آپ سوچیں، ان کا واقعہ ہے یعنی 11ویں امام کا، یا ان کے پدر بزرگوار 10ویں امام علی نقی، انہی دونوں میں سے، اور یوں بھی کسی بھی امام کی طرف کسی بھی واقعے کو منسوب اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ویسے ہی حالات دوسرے امام کے سامنے ہوتے تو وہ بھی وہی جواب دیتے جو کسی اور امام نے جواب دیا۔ انہی دونوں اماموں میں ملتا ہے کہ یہ بچپنے کا عالم تھا، بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور 11ویں امام یا 10ویں امام دور کھڑے ہوئے
دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، بہل الوداع ادھر سے گزرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جب دیکھا کہ ایک بچہ آنسو بہا رہا ہے اور تمام بچے کھیل رہے ہیں، رونے کا سبب پوچھا اور یہ کہا کہ کیا ان کے ساتھ تم نہیں کھیلو گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ کہا تم چھوٹے ہو، عذاب و ثواب کا کیا سوال ہے؟ کہا نہیں، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہا تمہیں عذاب و ثواب سے کیا لین دینا؟ ہم تمہارے لیے کوئی کھلونا لا دیتے ہیں، تم اکیلے اس کھلونے سے کھلو، یہ بچے اگر نہیں کھلا رہے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تب آپ نے وہ آیت پڑھی جس کو میں نے شروع میں پڑھا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہمیں عبث بیکار پیدا کیا گیا ہے اور ہم سب کے سب پلٹ کر بارگاہ رب العزت میں نہیں جائیں گے؟ کہا آپ چھوٹے ہیں، پلٹ کے جائیں گے، آپ معصوم ہیں، کیا ہوگا؟ چھوٹے کو عذاب سے ڈرنے کا نہیں، انہوں نے اور تمام لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ بات کہی۔ کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب بھی وہ بڑی لکڑیاں سلگانا چاہتی ہیں تو ان بڑی لکڑیوں کو سلگانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں بڑی بڑی لکڑیوں کو سلگانے کے لیے ہم جیسی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کیا جائے تاکہ بڑی لکڑیاں سلگ سکیں۔ اب آج کل تو لکڑی جلانے کا دور ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایسی مثال آپ نے دنیا والوں کو دی کہ اگر وہ سمجھ لیں تو اپنے آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ بڑی لکڑیوں کو سلگانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کا استعمال، گویا جب ہم شروع سے ہی بچپن سے ہی گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے، اپنے کو بچانا شروع کر دیں گے، اور یہ بات ذہن میں رہے گی کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہمیں پلٹ کر بارگاہ رب العزت میں جانا ہے، تو یقینی طور پر ہر بچہ جب شروع سے ہی گناہوں سے بچنے لگے گا تو اس کی کامیاب زندگی ہو جائے گی۔ یہ ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ 254 ہجری میں اٹھا، یعنی امام علی النقی علیہ السلام کو مطمئن باللہ نے زہر دیا اور آپ شہید ہوئے۔ اس وقت سے آپ کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا جو 260 ہجری تک چلا، یعنی صرف 6 سال آپ کی امامت رہی۔ امام مہدی آخر کی اسی بیچ ولادت ہوئی، اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو امام مہدی علیہ السلام نے جو صرف 5 سال کے تھے انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، اس لیے کہ معصوم کی نماز معصوم ہی پڑھا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ ہٹیے میں نماز پڑھوں گا۔ تو یہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی ولادت باسعادت کی ایک بار پھر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی خدیجہ چینل اور اس کے تمام اراکین کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو، اس پیغام کے ساتھ کہ امام نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو سلگانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہیں جس سے بڑی لکڑیاں جل جاتی ہیں۔ یہ بچوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آج ہی سے وہ طے کر لیں کہ امام کی ولادت باسعادت کی اس
کے اس پرمسرت موقع پر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم ان لکڑیوں میں شامل نہ ہوں جو جہنم کے ایندھن بن سکے۔ ہم اپنی زندگی میں شروع سے ہی برائیوں، خرابیوں اور گناہوں سے بچنے کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، شکریہ۔